پارے کی چند صورتیں ان کا خلاصہ باقی رہ گیا تھا، مناسب ہے کہ پہلے اس کو بیان کر لیں۔ سورہ ضحیٰ مشہور و معروف صورت ہے، اور اس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور اس کی وجہ سے آپ نے رات میں عبادت یعنی جو تہجد اور قیام اللیل ہوتا ہے وہ کچھ دن کے لیے آپ نے مختصر کر دیا۔ جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کو غور سے دیکھتے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے خدا نے علیہ حضب اللہ استغفر اللہ، وہ شیطان کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے جب ملتے تھے تو آپ کی خواہش تھی کہ وحی آ جائے اور اس کا جواب مل جائے کہ اللہ نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور چند دن تک وحی رکی رہی، اور اس کے بعد پھر نازل ہو گئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے وقت صبح کی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ آخرت وہ بہت بہتر ہے دنیا سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو احسانات فرمائے ہیں اس کا ذکر۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے دیکھا کہ آپ یتیم ہیں، ہم نے سرپرستی کی۔ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو بچہ یتیم بڑا ہوتا ہے تو وہ بدتمیز ہوتا ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بیچارہ کبھی کسی کی نگرانی میں، کبھی کہاں، اردو میں کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی اس نے پیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید البشر تھے تو یتیمی کے باوجود آپ کے جو اخلاق تھے، آپ کے جو عادات تھیں، وہ بڑے بڑے مہذب لوگوں سے زیادہ مہذب تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا کی جو مال و دولت ہے اس کی تنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا، بی بی صاحبہ مالدار تھیں، اور حضرت کے بی بی صاحبہ کے قافلے چلتے تھے، کاروبار ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو مسئلے کا استنباط فرمایا ہے، اگرچہ فتویٰ اس پہ نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے گی۔ وہ اس کی بنیاد وہ یہ آیت ہے کہ امام صاحب نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ پتہ چلا کہ بیگم کے مال سے شوہر مالدار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور الحمدللہ اس کی وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ہاں، یہاں پہ ایک ضروری بات یہ سمجھ لیجئے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا جو بیوقوف لوگ ترجمہ کریں گے وہ نامناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ گمراہ تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ علماء کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ ہدایت کی تلاش میں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ یہ ترجمہ حسین بھی ہے، ادب والا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور واقعی ایسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے کئی دن کیا کرتے تھے؟ ہدایت کی تلاش تھی۔
اور اس کے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تینوں بہت بڑی عبادتیں. آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے، محتاج آ جائے، اس کی داد رسی کریں. اور جو یتیم ہے یعنی کمزور ہے، معاشرے میں اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی بڑا مقام نہیں ہے، عام طور پہ لوگ اس کو غصہ کرتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. انسان کی عزت کرنی، بلا وجہ کسی کی بے عزتی، بلا وجہ کسی کے مقام میں کمی، یہ ہرگز جائز نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو آپ پہ آپ کے رب نے احسانات فرمائے ہیں اس کو بیان کیجئے. آپ سنتے ہیں کہ علماء کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی پہ کوئی فضل فرمایا ہو تو وہ اس کو بیان کرے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ تکبر، غرور، وہ جی میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ فرعون اور قارون اور حامان ان کا رویہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام سے لڑتے تھے اور کہتے تھے میں ہوں، آپ کون ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے رب کا احسان عظیم ہے، اس کا شکر ہے، اس کی عطا ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے، اس کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ رفع الذکر بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء و مرسلین کو معجزات دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، حضرت حیوان جن و ان سے بات فرماتے تھے، سب کے حکمران تھے. یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال تھا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضاء ایک بہت عظیم معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اندھا سیدھا ہو جاتا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص الخاص معجزہ ہے وہ قرآن کریم اور آپ کا ذکر مبارک ہے. آپ غور کیجئے، جیسے قرآن کریم آج زندہ و تابندہ ہے اور قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آج بھی زندہ و تابندہ ہے اور قیامت تک یہ زندہ و تابندہ رہنا ہے. جب اس زمین پہ نہ قرآن رہے اور نہ آپ کا ذکر خیر رہے تو پھر اس زمین کی تباہ ہونے کا وقت ہے. یہی روایات کا وہ مطلب ہے کہ جس زمین پہ ہر کوئی نافرمانی کرے گا اور ہر کوئی کفر کی طرف چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بند کرو، اس کو ختم کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین ہم نے اپنے بندوں کی عبادت کے لیے بنائی تھی، بندگی کے لیے بنائی تھی. اسی لیے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ موجود ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم وہاں پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جہاں استغفار کیا جاتا ہو ہم وہاں پر بھی عذاب نازل نہیں کریں گے. علماء فرماتے ہیں استغفار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے، وظیفہ ہے. اس لیے استغفار کو اپنی عادت بنائیے اور اللہ کے غضب اور عذاب سے بچنے کا بہترین عمل ہے. اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. عرش پہ آپ کا ذکر ہے، آسمانوں پہ آپ کا ذکر ہے، مکہ میں آپ کا ذکر ہے، مدینہ میں آپ کا ذکر ہے، مسلمان مومن جہاں کہیں بھی ہے وہاں آپ کا ذکر ہے. آپ کا ذکر تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے ہمایوں بھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بڑی محنت فرمائی حضرت کی نگرانی میں. ایک ہمارے ماہنامہ میگزین کا ایڈیشن نکلا ہے جسے نعت نمبر کہتے ہیں. اس نعت نمبر کو آپ حاصل کر لیجئے. اس میں سکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نعتیں کہی ہیں اس کے اندر موجود ہے. کوئی محمد کا ہو کوئی چارہ تو نہیں، اور محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں. سکھ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اور ہندوؤں نے
بڑے بڑے قابل قسم کے ان کے اسکالرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، سیرت اور سنت جب پڑھی تو مجبور ہو گئے تعریف کرنے پہ، اور انہوں نے بھی آپ کی شان میں نعتیں کہی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر ایسا بلند کر دیا ہے کہ تا قیامت آپ کا ذکر اس دنیا کی روح ہے، اس کائنات کا دم ہے، اور آپ کا ذکر خیر مشک و عنبر ہے۔ مجلس معطر ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، درود کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ سب بہت عظیم عبادتیں ہیں۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ نے ہر حالت میں اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین یعنی مصر میں جو وادی سینا موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے، قسم ہے اس علاقے کی۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ والتین، قسم ہے شام کی، والزیتون، قسم ہے فلسطین کی، الاقصی کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکۃ المکرمہ کی۔ یہ دونوں ترجمے اور تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بڑا عجیب ہے، جب یہ احسن ہو، بہترین ہو، تو اس کے مقابلے کی مخلوق آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جب یہ گرتا ہے، پڑتا ہے، تو یہ اسفل سافلین، گرے ہوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لائے وہ ایسا نہیں کرتا، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرے وہ بھی ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہم ہی تو ہے جو حکم کریں گے اور وہ حکم چلتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، مشہور و معروف صورت ہے، اول ما نزل، پہلی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اور آپ کی نماز پڑھنے میں رکاوٹ ڈالنے کی مذمت ہے۔ ابو جہل آپ کو روکتا تھا، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی، اللہ نے فرمایا اس کو چاہیے یہ ہدایت پہ ہو جاتا، اور یہ جو ہمارا بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ہدایت پہ ہے، کیوں اس کو روکا جا رہا ہے؟ عبدا اذا صلی، فرمایا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی رب کی عبادت جاری رکھے اور اسی رب کے حضور سجدہ کیا کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر قرآن کی معروف صورت ہے، مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہے، اور اس میں اللہ نے لیلۃ القدر کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ یہ بڑی رات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال یا 100 سال برلب دریا اللہ کی عبادت کی تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو یہ جواب آ گیا کہ 85 سال کی عبادت تم کر سکتے ہو اگر ایک رات میں تم نے عبادت کر لی۔ اور حتیٰ مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے، بہت پیاری رات ہے، مبارک رات ہے، اور یہ رات کا وقت بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو 5 منٹ دے دیے جاتے۔ اللہ کا احسان دیکھیے، فرمایا پوری رات ہے۔ عربی میں شعر ہے اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتها تدوم، رات تو عاشقوں کا پردہ ہے، رات میں تو عاشق صحیح معنوں میں محبت کا اظہار کرتا ہے، کاش کہ رات بہت لمبی ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑے آدمی تھے، بہت ہی جامع البیان تھے، امیر شریعت تھے۔ حضرت کی تقریر بڑی عجیب ہوتی تھی، رات میں شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی اور تقریر جاری ہوتی تھی، اور حضرت رک جاتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت تقریر ختم نہ کیجئے، ابھی وقت ہے، جماعت میں وقت ہے۔ تو حضرت ایک شعر پڑھتے تھے، وہ حضرت ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت شوق سے پڑھتے تھے کہ شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو،
شب وصال بہت کم ہے، آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا جدائی کا۔ جدائی لمبی ہوتی ہے، گزرتی نہیں ہے، اور وصال جب ملاقات ہوتی ہے تو وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو ہمارے لیے برکت والی کر دے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے۔ بینہ کہتے ہیں دلیل کو، واضح پروف کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو کہا تھا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خالص اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کا دین پہ چلنا ہے اور حنیف بن کے رہنا ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ یکسو ہو، مخلص ہوں اور یکسو ہوں۔ یہ نہیں کہ کبھی آپ کو ہندو اچھے لگ رہے ہیں، کبھی آپ کو بدھسٹ سمجھ میں آ رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ کرسچن بڑے پیارے ہیں۔ یہ بندہ حنیف نہیں ہے، یہ کنفیوزڈ ہے، یہ تلاش میں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو حق نصیب کر دے۔ لیکن حنیف وہ ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ میرا رخ جس طرف ہے یہ صحیح رخ ہے، باقی سارے رخ غلط ہے۔ اس کا حکم فرمایا اور پھر ان دونوں کے انجام کا بنایا۔ اولئک ہم شر البریہ اولئک ہم خیر البریہ، ایک سب سے برے لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ بہت اچھے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ قیامت کے اب آگے سلسلے شروع ہو گئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہلے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے گی اپنے خزانوں کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں مائننگ ہو رہی ہے، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ زمین میں سونا ہے، زمین میں کاپر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھلی پڑی ہوئی ہوں گی، سامنے پڑی ہوئی ہوں گی، لیکن ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا ختم ہو رہی ہوگی، انسان پریشان ہوگا، اپنے عمل کی فکر ہوگی۔ وقال الانسان ما لها، بندہ کہے گا اس زمین کو کیا ہوا ہے؟ جواب یہ ہے بأن ربک اوحی لها، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، دا اینڈ ہے، معاملات ختم کرنے ہیں، لہٰذا ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور وہاں پہ ایک چیز کا اعتبار ہوگا، کس نے شر کیا ہے، کس نے خیر کیا ہے۔ شر کا بدلہ سزا ہے اور خیر کا بدلہ جزا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو صبح صبح نکلتے ہیں اور زمین پہ کھر مارتے ہیں اور چنگاریاں نظر آتی ہیں اور غارت گری حملہ کرتے ہیں۔ اے انسان، یہ گھوڑے کو یہ صفات کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ مالک کا وفادار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان اپنے اللہ کو پہچان نہیں رہا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر رہا۔ انسان کو چاہیے گھوڑے سے سیکھے کہ ذرا غور سے دیکھو اس مخلوق کو اتنا زبردست ٹیلنٹ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب اس میں عقل نہیں ہے تو عقل والے انسان کو چاہیے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور اس میں یہ بھی فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ سورہ عادیات کا خلاصہ ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، ہلانے والی، کانپا دینے والی، کھڑکھڑانے والی آ رہی ہے، یعنی قیامت، اور اس دن بھی اعمال کا حساب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے موازین بھاری ہیں وہ کامیاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا موازین ہلکے ہو گئے وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو کامیابوں میں سے بنائے۔ اس کے بعد الہاکم التکاثر، تمہیں زیادتی کے طلب نے ہلاک کر دیا ہے۔ کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت دنیا، کثرت آسائش، یہ ساری چیزیں ہلاکت والی ہیں۔ کثرت کی شوق میں نہ پڑو، لالچ میں نہ پڑو، ایک وقت آ رہا ہے کھلی آنکھیں رہ جائیں گی، سب کچھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ایک دن پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ نعمتیں جو خدا نے آپ کو دی تھی آپ نے کیا کچھ کیا ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، جو بھی انسان ایمان کے بغیر ہے وہ خسارے میں ہے۔
الا الذین آمنوا، مگر ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے اوپر اعمال کی عمارت ہونی چاہیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ بوقت ضرورت استقامت اور صبر کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور یہ لوگ جو مال کو جمع کر کے گن کے اور اژدہے کی طرح اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، کیوں تباہی ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، خدا پر اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے مال کی وجہ سے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اخلد ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حساب کتاب کا وقت آ رہا ہے، اور جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ریسورسز کو استعمال نہیں کیا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ ہے جو اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کعبہ مکرمہ عظیم عبادت کا مکان، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں یہ مبارک گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے۔ انبیاء و مرسلین یہاں پہ تشریف لاتے تھے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ جبل کعبہ اور کعبہ مشرفہ کے درمیان میں تقریباً 500 انبیاء کی قبریں ہیں، جو اب ختم ہو گئی، نام و نشان اس کا مٹ گیا۔ مرور زمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب انبیاء اپنی کام پورا کر لیتے تھے تو حکم فرماتے تھے کہ اب آپ جائیے اور ہمارے گھر کی عبادت کیجیے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو فوت نہ ہو جائے، موت نہ آ جائے۔ یقین سے معنی موت ہے۔ تو یمن کا بادشاہ، اس نے اپنا کعبہ بنایا تھا، ابرہہ، کہتا تھا ادھر لوگ آئیں میرے شہر کو آباد کریں، یہ مکہ کیوں جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے، وہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے ارادہ کیا کہ میں کام کرتا ہوں کہ مکہ کے کعبے کو گرا دیتا ہوں، کعبہ یمانیہ کو آباد کرنے کے لیے۔ اور اس نے ہاتھی لے لیے اور کعبہ کے قریب آنے لگا۔ حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ جی ابرہہ آ رہا ہے، فرمایا کہ جس خدا کا یہ گھر ہے وہی اس کے گھر کی حفاظت کرے گا نا، وہ خدا ہے، موجود ہے، حاضر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ سمیٹے اور سائڈ پہ ہو گئے اور فرمایا اب دیکھو خدا اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دی ہے۔ ابابیل کے پیروں میں کنکریاں تھیں اور وہ گراتی تھیں، وہ فوجی کے سر میں کنکری داخل ہوتی تھی اور ہاتھی کے پاؤں سے نیچے نکلتی تھی۔ ایسی سخت سزا ان کو دے دی گئی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال، چند سال قبل یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج بھی کعبہ کے آس پاس میں ابابیل نظر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی نسل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح اپنی فورس پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، ہمیں آپ کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ لإلاف قریش، اور یہ جو قریش بڑے پن خان بن کے پھرتے ہیں، چودھری بن کے پھرتے ہیں، ہر جگہ ان کی عزت اور رسپیکٹ ہے، ان سے ذرا پوچھئے یہ رسپیکٹ کہاں سے ملی ہے؟ اور سردی میں بھی تم سفر کرتے ہو یمن جاتے ہو، اور گرمی میں بھی تم سفر کرتے ہو شام جاتے ہو، راستے میں لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، اوروں کو لوٹ لیتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، یہ عزت کہاں سے ملی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کعبے کے خدا نے تم کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی ہے، تو تم اس گھر کی عبادت کرو، بچے جائے کہ تم نے اس میں بت لا کے رکھ دیے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور وہ خدا کے احسان جس نے بھوک سے تمہیں پیٹ بھر دیا اور تمہیں خوف سے انہوں نے امن دے دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کامیاب معیشت کے یہ دو راز ہیں، ایک یہ کہ لوگ خوشحال ہوں، بھوکا کوئی نہ ہو۔ جو چور ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، فلانا ہے، یہ گڑبڑ یہیں سے ہو رہی ہے کہ ان کی ضروریات وہ سرکار پوری نہیں کر سکتی،
حکمران نہیں پورا کر سکتا تو انسان غلط راستوں کی طرف چل پڑتا ہے، روزگار نہیں ہوتا. اور دوسری چیز وہ امن ہے، اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ذرا سی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آج دنیا کی نام نہاد معیشتوں کے حالات کیا ہیں آپ پتہ کر لیجئے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان دو چیزوں پہ ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، بلکہ تین چیزوں پہ. ایک تو ایمان ہے ہی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کی عبادت. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں امن یقینی ہو، دیر پا ہو. خدا کی قسم یہی زمین جنت کا نقشہ پیش کرے گی. یہ معاملات سیدھے کرنے ہوں گے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اور یہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھاگتے ہیں، رک جاتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے، نماز پڑھتے ہیں تو مجبوری میں پڑھتے ہیں، سست ہو کے پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں سے لڑتے ہیں، منع کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یمنعون الماعون کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس قدر بخیل ہو کہ آپ کے گھر پہ پڑوسی آ جائے کہ جی نمک دے دیں، آپ بولیں نمک نہیں ہے جاؤ. یہ ہے بہت بری بات ہے. آپ کے گھر پہ کوئی آ جائے جی تھوڑا سا پانی ملے گا، پینے کی پیاس لگ رہی ہے، آپ بولے پانی نہیں ہے، بہت بری بات. کوئی آ جائے جی مثال کے طور پہ آگ جلانے کے لیے گھروں میں ماچس چاہیے ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ جی نہیں ہے، تو یہ کیا آپ کس راستے پہ چل پڑے؟ اس قدر بخل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، تم آگے دے دو. قارون کو یہ حکم ہوا تھا. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخل نہیں کرنا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے اور لوگوں پہ احسان کرنا چاہیے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقامات اس میں بیان ہوئے. سب سے پہلے آپ کا مقام، دوسرے نمبر پہ آپ کا پروگرام، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے دشمن کا انجام. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر آپ کا عظیم مقام ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور کسی کو کوثر نہیں ملا، آپ کو ملا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ کا پروگرام، آپ کا کام کہ ایک اللہ کی عبادت خود بھی فرمائیے اور مسلمانوں کو بھی تلقین کر دیجئے. ان شانئک هو الابتر، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ دم کٹا ہے. آپ کے دشمن یعنی کچھ کافر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، بس ان کی مرنے کی دیر ہے، یہ چلے جائیں گے تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. وہ کیا جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ کے مقامات عظیم تھے. وہ کافر کون تھا جس نے یہ باتیں کہی تھی؟ سچ بات یہ ہے میں بھی اس کا نام بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں. ہاں تفسیروں میں دیکھنا پڑے گا، لیکن ایسا اس کا ذکر ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا کہ عام مسلمانوں کو اس کا نام بھی نہیں آتا ہے. یہ کون تھا اور یہ کس قسم کی بات اس نے کی تھی؟ تو یہ قرآن کا منہ بولتا ثبوت اور معجزہ ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. مشرکین نے سب نے مل کے ایک اسکیم بنائی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اور ارادہ یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ ہمارے بت کی طرف آ جائیں تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ بس اب واپس جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر رک جائیں. قرآن نے جواب دے دیا کہ اے کافروں غور سے سنو، لا اعبد ما تعبدون، بت کی عبادت نہیں ہو سکتی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو نہ کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، نقصان تمہارا ہے. اللہ کو تمہاری عبادت نہ کرنے سے ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی. ولا انا عابد ما عبدتم، اور ایک دفعہ پھر سن لو کہ میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، کوئی عبادت نہیں ہوگی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم خدا کی عبادت کے لیے تیار ہو. اگر ایسا ہے لکم دینکم ولی دین، تو اپنا دین کرتے رہو، ہم اپنے دین پہ عمل کریں گے. علماء کہتے ہیں اپنے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس حکمت پہ چلنا پڑتا ہے ورنہ نقصان ہو جاتا ہے بہت شدید. تو یہ سورہ کافرون، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح.
جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، وہ قبول کرنے والا ہے. یہ صورت جب نازل ہو گئی تو صحابہ پریشان سے ہو گئے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کمپلیٹ ہو رہا ہے، کام مکمل ہو رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، مفسر امت ہیں، نوجوان تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یا حضرت کی عمر 7 سال تھی یا 9 سال تھی یا 12 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن تھے بڑے کام کے آدمی، قابل بہت تھے. حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اپنی کیبنٹ میں عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے لڑکے کو بٹھایا ہوا ہے، یہ کیوں بٹھایا ہوا ہے آپ نے اس کو؟ ہم بزرگ ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور آپ نے، مجھے بھی ان مسائل کا سامنا رہتا ہے کہ یہ جو لڑکا یہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی بات سنو، عمر کو چھوڑو. بات یہ ہے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے. تو صحابہ نے کہا کیا جانتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، صحابہ سے دوسروں سے پوچھا کہ سورہ نصر میں کیا بیان ہوا ہے، بتا سکتے ہو؟ کسی نے کہا اس میں فتح ہے، کسی نے کہا اس میں نصرت ہے، کسی نے کہا اس میں تسبیح اور حمد و ثنا کا حکم ہے. جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ ابن عباس نے کہا فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کی خبر ہے، آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کی خبر ہے. حضرت عمر نے فرمایا اقول کما قال ابن عباس، میری رائے بھی یہ ہے جو ابن عباس کہتا ہے. یہ ہے سورہ نصر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حمد اور استغفار اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ بہت بڑے اعمال ہیں. اللہم لک الحمد حتی رضیت ولک الحمد اذا ترضى ولک الحمد بعد الرضا. عرب اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے اتنی حمد ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور اے اللہ جب آپ راضی ہو جائیں پھر بھی آپ کے لیے حمد ہے، اور جب آپ کی حمد ہم پڑھ لیں اس کے بعد بھی آپ کی حمد ہے. یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اس لیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن بد اخلاق تھا، بے ادبی کی. آپ نے جب پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، انہوں نے کہا خدا کرے تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ نے کہا اس کا ہاتھ ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ بڑا بے ادب ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کی بیگم وہ بھی بڑی بے ادب ہے، اور ان دونوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. کہتے ہیں ابو لہب آخر میں اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے بچوں نے اس کو کمرے میں باندھ کے بند کر دیا تھا، اور کوئی جا نہیں سکتا تھا، پورے علاقے میں بدبو آتی تھی، اور اس کے اسی طرح چیخ چیخ کے وہ مر گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی کام نہیں آیا، پراپرٹی بھی مال بھی. اس لیے میرے بھائیوں آداب بہت ضروری ہے. ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ شاعر دین کی بے ادبی سے مجھے محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ بے ادبی ہو جائے تو اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. وضاحت سورہ حجرات میں ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی صفات. قل هو اللہ احد، ایک اللہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا، نہ اس سے کوئی پیدا، نہ اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کا کوئی برابر، نہ اس کی شان کی طرح کوئی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کہتے ہیں برابری کو. جب عام طور پہ نکاح کیا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے خاندانوں میں کفو ہو، یعنی برابری ہو. جس اسٹینڈرڈ کی لائف یہ گزارتے ہیں اس اسٹینڈرڈ کی لائف وہ بھی گزار رہے ہوں، ورنہ مشکلات آ جائیں گی اور آپس میں معاملات طے نہیں ہو سکیں گے. تو یہ تو انسان کا کفو ہے. اللہ کے ہمسر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ مشہور روایت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے سنا ہے آپ سے اللہ باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. فرمایا ذرا سنائیے کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے یہ سورت سنائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عربی نے کہا واہ خدا زندہ باد،
نعم الالہ الہنا یقبل الیسیرا ویعطی الجزیلا. اردو میں ترجمہ ہے واہ خدا زندہ باد، تھوڑا سا لیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے ہیں. کہتے ہیں اعرابی پہ اس صورت نے ایسا اثر کیا کہ اس صورت کا جو اصل روح تھی وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو واپس دینے میں بخل کرتے ہو. تو صحابہ ہے اور حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر. عبد الرحمن ابن العوف وہ صحابی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے تھے تو ایک دفعہ نماز عبد الرحمن ابن العوف نے بھی پڑھائی تھی، اور جب بھی خلفائے راشدین کے لیے نام کنسیڈر ہو رہے تھے تو اس میں عبد الرحمن ابن العوف کا نام بھی ہوتا تھا. بڑے صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک تیار اونٹنی ہے جو چند دن میں بچہ دینے والی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اونٹنی اس دیہاتی کو دے دوں. یہ صورت کو سمجھ گیا ہے اور اس نے جو بات کہی بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا دے دو. وہ اونٹنی کو لے کے چل پڑا. صحابہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن العوف کے لیے جنت میں 100 اونٹنیاں تیار کی جا رہی ہیں. اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے. کہتے ہیں وہ اعرابی جب نکل رہا تھا تو اس کے پیچھے اونٹوں کی قطار تھی. کئی صحابہ نے اپنے اونٹ اس کو دے دیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صورت کا ایسا زبردست مفہوم بیان کیا، یہ آپ کا اکرام اور انعام ہے. سورہ اخلاص بہت اچھی صورت ہے. جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گویا اس نے قرآن کریم ایک دفعہ ختم کر لیا. اتنا بڑا اجر ہے. ثلث القرآن اس کو کہا گیا ہے اور اس کا نام اخلاص ہے. قرآن کریم کی ہر صورت میں جو نام ہے نا وہ الفاظ میں موجود ہے سوائے اس صورت کے. کیوں؟ کہتے ہیں اخلاص سامنے نظر نہیں آتا، یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے اور یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں. یہ نقطہ بھی اس میں سمجھ لیجئے کہ اخلاص یا آپ بندوں پہ اخلاص نہیں جتوا سکتے، آپ اپنے اخلاص کو اللہ کے حضور میں پیش کریں گے اور اس اخلاص کے بدلے آپ کو جو ملے گا جو اعرابی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا کچھ آپ کو بھی مل سکتا ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا. یہ دیکھیے نا، یہ دشمنی کوئی پہلی دشمنی تھوڑی ہے، اسی وقت سے چل رہی ہے. شیطان بے ایمانوں نے کہا کہ ان پہ جادو کر دیتے ہیں، اور یہود کا جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے. پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی انہی کو سمجھانے کے لیے دیے گئے تھے. سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جادو ہوا ہے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام انسان کے جادو میں اور آپ کے اوپر جو اثر ہوا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے آپ کے مقامات عالی ہیں، آپ کا سینہ مبارک قرآن کا مرکز ہے، آپ صاحب الشرع ہیں، آپ صاحب الوحی ہیں، اس لیے عام بندوں جیسے آپ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا اس لیے کہ عام بندہ وحی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 84,000 مرتبہ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے. 23 سال کے عرصے میں 84,000 مرتبہ قرآن کریم کی کچھ آیات مختلف مواقع پہ کہیں حکم آیا، کہیں دوبارہ آیت آ گئی، کہیں تفصیل آ گئی. آپ برداشت کرتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہودیوں نے جادو کیا، اس کا معمولی سا اثر آپ پہ نظر آیا کیونکہ تھے تو بشر، آپ اللہ کے بندے تھے. وہ یہ آیا کہ آپ ایک دفعہ بات کر لیتے تھے، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ بات میں نے نہیں کی، دوبارہ وہ بات کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ ازواج مطہرات سے تعلقات کچھ صحیح نہیں تھے. سب سے خطرناک جو جادو کا اثر ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہ لڑاتے تھے میاں کو اور بیوی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرشتے آئے ہیں، ایک فرشتہ سرہانے ہے، ایک فرشتہ پاؤں کی طرف ہے، پوچھتا ہے ان کو کیا ہوا ہے. کسی نے کہا ہے ان پہ سحر ہو گیا ہے اور فلاں کنویں میں
لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے شرارت کی ہے، کچھ سوئیاں، کچھ ہڈیاں، کچھ بال، اس کو جمع کر کے وہ کوئی چیز گڈا سا بنا کے کوئی شرارت کر کے اور کنویں میں ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کو، جائیے اور فلاں کنویں میں اس قسم کے جادو کے اثرات ہیں وہ نکال دو، باہر کرو اس کو۔ اور یہ صورتیں نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان گھروں سے جن کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ جادو جو ہے نا، یہ باندھنے کے ماہر ہوتے ہیں، کھول نہیں سکتے۔ عجیب بات یہ ہے، تخریب ان کو آتی ہے، اصلاح ان کو نہیں آتی، شرارت کر سکتے ہیں۔ انسان کی ترقی بھی ایسی ہی ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پورا شہر 1 منٹ میں تباہ ہو سکتا ہے، لیکن بلڈنگ آج بھی مہینوں میں بنتی ہے۔ تخریب آسان ہے، اصلاح مشکل ہے۔ تو جادوگر تخریب کر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہود کو اصل پرابلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی تھی کہ ہم بنو اسحاق ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، یہ بنو اسماعیل والے کہاں سے آ گئے نبوت لے کے اور کتاب لے کے۔ بس یہ وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ صورت بہت زبردست ہے، آپ پڑھا کریں، اس کو معمول بنا لیجئے۔ جو معوذتین پڑھے اور اس پہ جادو ہو جائے، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قرآن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن ہمیشہ غالب آتا ہے، قرآن پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ہاں، پیغمبر کا ایک دفعہ پڑھنا اور امتی کا سینکڑوں مرتبہ پڑھنا برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھ لیا، ارے بھائی آپ نے پڑھا تو ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ تو اتنے بڑے مقام والے آدمی ہیں، آپ نے اور بہت کچھ بھی کیا ہے، اس لیے آپ زیادہ پڑھ لیجئے، بار بار پڑھ لیجئے، یہاں تک کہ آپ کی زبان چل پڑے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ خارجی شر سے بچانے کی بہت بڑی دعا اور صورت ہے۔ پھر دوسرا شر ہے وہ داخلی ہے، انسان کا نفس، وسوسہ، شیطان، جن، اس سے بچت کے لیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دونوں صورتیں جب آپ بطور ذکر کے پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا، اس لیے آپ حضرات اگر اس پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو صحت بھی ملے گی اور اللہ کے فضل سے عافیت بھی ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد بات مکمل کرتے ہیں کہ قرآن کریم جب ختم ہو جائے تو پھر ایک نئے علم کا باب شروع ہوتا ہے، اسے سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، ہم نے آپ کو حکمت بھی دی ہے، اور ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ سنت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ سنت پہ عمل کرنا امت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور قدم قدم پہ سنت میں برکات ہیں اور فلاح ہے، کامیابی ہے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها الصدور وغرفت منها العیون۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واعظ کیا، بڑا زبردست واعظ کیا جس سے سینے ہل گئے اور آنکھیں نم ہو گئی۔ وَكَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانے والا باتیں کر رہا ہو، مودع، الوداع کرنے والا باتیں کر رہا ہو۔ فَقُلْنَا أَوْصِنَا يَا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا، اور
دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو پکڑو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں روایت ہے، فرماتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى 12 رکعتا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیں گے۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں فما ترکت تلک الرکعات قط، تو میں نے اس کے بعد زندگی بھر یہ رکعتیں نہیں چھوڑیں۔ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت عشاء مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ یہ جب آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے جب یہ روایت سنی تو میں نے اس کے بعد زندگی بھر یہ نماز نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے جی۔ ام حبیبہ سے راوی ہیں حضرت عنبسہ کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے جب یہ سنا میں نے زندگی میں یہ نماز نہیں چھوڑی۔ اور عنبسہ سے راوی ہیں عامر، وہ کہتے ہیں میں نے جب سے اپنے شیخ عنبسہ سے یہ روایت سنی ہے میں نے زندگی میں یہ نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ۔ یہاں تک کہ بخاری میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو مسلسل بالضحک ہیں، جب وہ حدیث آتی ہے تو شیخ اپنے شاگردوں کو ہنس کے کوئی بات کرتا ہے۔ آج تک جب وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تو استاد ہنس کے وہ بات کرتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو مسلسل بالضحک ہے۔ اسی طرح مسلسل بالعقل بھی ہے، کچھ احادیث اس قسم کی ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اس پہ تفصیل سے کلام اللہ نے چاہا تو کل کریں گے۔ آج یہ کہنا مقصود تھا آپ کو کہ قرآن کریم کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ سنت ہے، اور سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے عادات و اطوار کا نام ہے۔ جیسے قرآن کی ضرورت تھی ایسے سنت کی بھی ضرورت تھی، نمونہ پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا، اور سنتوں پہ عمل بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين، لا سيما سيد الشافعين يوم الدين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔